آج ہم ایک ایسے سفر پر نکل رہے ہیں جو ہمیں تاریخ کے ایک بہت ہی اہم باب میں لے جائے گا۔ یہ کہانی ہے قدیم یونان کی، ایک ایسی تہذیب جس کے عروج و زوال نے اور جس کی میراث نے ہماری آج کی دنیا پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ تو اس پورے سفر کو سمجھنے کے لیے یہ ٹائم لائن ہمارے گائیڈ کا کام کرے گی۔ ہم دیکھیں گے کہ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے، 1600 قبل مسیح کے مائسینی دور سے، اور پھر کیسے ایک کے بعد ایک 5 الگ الگ ادوار سے گزرتی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کانسے کے دور کے جنگجوؤں سے لے کر سکندر اعظم کی فتوحات تک ہر دور نے آنے والے وقت کے لیے کیسے زمین تیار کی۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں 1600 قبل مسیح سے۔ یہاں ہم ملتے ہیں مائسینی تہذیب سے۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ تھے یونان کے پہلے بڑے جنگجو، بادشاہ اور زبردست قسم کے معمار، جنہوں نے تاریخ پر اپنی ایک الگ ہی چھاپ چھوڑی۔ اچھا، یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے۔ مائسینی لوگوں کو صرف جنگجو سمجھنا ٹھیک نہیں ہوگا، وہ بہت ماہر فنکار اور بلڈرز بھی تھے۔ سوچیں ذرا، اس زمانے میں مائسینی اور ٹیرنز جیسے شہروں کے گرد بڑے بڑے قلعے کھڑے کر دیے، اور ہاں، جو مشہور ٹرائی کی جنگ کی کہانیاں ہیں نا، وہ بھی اسی دور سے جڑی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، ان کے بنائے ہوئے سونے کے زیورات، کیا کمال کی کاریگری تھی۔ آج بھی ان کی دولت اور ہنر کی کہانی سناتے ہیں۔ لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ تقریباً 1100 قبل مسیح میں یہ پوری دنیا، وہ عظیم و شان قلعے، وہ محلات، یہ پوری تہذیب ختم ہو گئی۔ ایک بہت بڑا دور اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ مائسینی تہذیب کے اس طرح ختم ہونے کے بعد یونان ایک بالکل مختلف دور میں داخل ہو گیا۔ تاریخ دان اسے تاریخ دور کہتے ہیں۔ یہ واقعی ایک پراسرار اور بڑی تبدیلیوں کا وقت تھا۔ اس دور میں بہت کچھ کھویا۔ لکھنے پڑھنے کا جو نظام تھا وہ ختم ہو گیا، بڑے بڑے شہر ویران ہو گئے، اور کوئی مرکزی حکومت بھی نہیں رہی۔ لیکن اسی اندھیرے میں ایک نئی کرن بھی پھوٹی۔ یونانیوں نے ایک نئی دھات کا استعمال سیکھا، لوہا۔ اب دیکھیں، لوہا کانسی کے مقابلے میں زیادہ آسانی سے مل جاتا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اب زیادہ لوگ بہتر اوزار اور ہتھیار بنا سکتے تھے۔ اور یہی وہ چھوٹی سی تبدیلی تھی جس نے مستقبل کی بنیاد رکھی۔ اور پھر تقریباً 800 قبل مسیح کے آس پاس یونان نے انگڑائی لی، وہ دوبارہ جاگ رہا تھا۔ یہ ایک نئی شروعات تھی، تعمیر نو کا دور، نئی ایجادات کا دور، اور ایک نئے سیاسی نظام کے ابھرنے کا دور جسے ہم قدیم دور کے نام سے جانتے ہیں۔ اس دور کی جو سب سے بڑی اور اہم ترین ایجاد تھی وہ تھی پولس، یعنی شہری ریاست۔ اب یہ کیا تھی؟ سوچیں کہ ہر شہر جیسے ایتھنز ہو یا اسپارٹا، وہ اپنے آپ میں ایک آزاد ملک تھا۔ اس کے اپنے قانون، اپنی فوج، اپنی حکومت، اور اسی ایک آئیڈیا نے یونانی پہچان اور ان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا۔ اس نئے دور کی بنیادیں بہت مضبوط تھیں۔ کیسے؟ سب سے پہلے تو یونانی حروف تہجی ایجاد ہوئے۔ اس سے نہ صرف ادب کو فائدہ ہوا بلکہ تجارت اور قانون لکھنا بھی آسان ہو گیا۔ پھر 776 قبل مسیح میں پہلے اولمپک کھیلوں کا آغاز ہوا۔ اس نے تمام شہری ریاستوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا، اور ساتھ ہی تجارت اور نئی بستیاں بسانے کی وجہ سے یونانی اثر و رسوخ پورے بحر روم میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ اور یہاں سے یونانی معاشرے کے دو بالکل الگ راستے نکلتے ہیں۔ ایک طرف تھا ایتھنز، جس کی توجہ تجارت، کلچر اور جمہوریت کی پہلی شکلوں پر تھی، اور دوسری طرف تھا اسپارٹا، جس کا صرف ایک ہی مقصد تھا، ایک ایسی فوجی طاقت بننا جسے کوئی ہرا نہ سکے۔ یہ دو بالکل مختلف سوچ رکھنے والی ریاستیں تھیں جنہوں نے آگے چل کر تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ تو اب ہم پہنچ گئے ہیں یونان کے اس دور میں جس کے بارے میں سب سے زیادہ بات ہوتی ہے۔ جی ہاں، کلاسیکی دور۔ یہ وہ وقت تھا جب فلسفہ، آرٹ اور سیاست اپنے عروج پر تھے۔ یہ وہ یونان ہے جسے آج پوری دنیا جانتی ہے اور یاد کرتی ہے۔ اس سنہری دور کی شروعات ہوتی ہے فارسی سلطنت پر ایک زبردست فتح سے۔ اس جیت نے یونانیوں میں، خاص طور پر ایتھنز کے لوگوں میں، ایک نیا اعتماد بھر دیا، اور اسی اعتماد اور دولت کی بنیاد پر ایتھنز میں دنیا کی پہلی جمہوریت کی بنیاد رکھی گئی۔ پارتھینن جیسی شاندار عمارتیں بنی اور ڈرامے نے ایک بالکل نئے آرٹ کی شکل اختیار کر لی۔ اور ہاں، کلاسیکی دور کو بھلا فلسفے کے بغیر کیسے یاد کیا جا سکتا ہے؟ یہ دور تھا 3 عظیم فلسفیوں کا۔ سقراط، جس نے ہمیں سکھایا کہ سوال کیسے کرتے ہیں، افلاطون، جس نے ایک مثالی ریاست کا خواب دیکھا، اور ارسطو،
جس کے خیالات صدیوں تک مغربی سوچ کی رہنمائی کرتے رہے۔ لیکن ہر عروج کا ایک اختتام ہوتا ہے۔ کلاسیکی دور کا خاتمہ ایک شخص کی موت سے جڑا ہے، سکندر اعظم۔ اس کی موت نے ایک نئے دور کا دروازہ کھولا، جسے ہیلینی دور کہتے ہیں۔ یہ یونانی تہذیب کا آخری آزاد دور تھا۔ یہ فتوحات کا اور مختلف ثقافتوں کے آپس میں گھل مل جانے کا دور تھا۔ اسکندر کی فتوحات کا کمال یہ تھا کہ اس نے صرف یونانی ثقافت کو پھیلایا نہیں، بلکہ اسے مصر، فارس اور یہاں تک کہ ہندوستان کی تہذیبوں کے ساتھ ملا دیا۔ اس ملاپ سے ایک بالکل نئی ہیلینی دنیا بنی، ایک ایسی دنیا جہاں مشرق اور مغرب کے خیالات آپس میں مل رہے تھے، اور اسکندریہ جیسے شہر علم و حکمت کے نئے مراکز بن گئے، جہاں کی مشہور لائبریری میں سائنس اور ریاضی نے وہ ترقی کی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ لیکن جیسا کہ ہم نے کہا، ہر عروج کو زوال ہے۔ 146 قبل مسیح میں ایک نئی طاقت ابھر رہی تھی، رومیوں نے یونان پر قبضہ کر لیا، اور اسی کے ساتھ یونان کی ہزاروں سالہ آزادی کا سفر ختم ہو گیا۔ تو یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، روم نے یونان کے جسم پر تو قبضہ کر لیا، لیکن کیا وہ اس کی روح کو بھی فتح کر سکا؟ کیونکہ یونان کا فلسفہ، اس کی جمہوریت، اس کی سائنس، اس کا آرٹ، یہ سب تو آج بھی ہماری دنیا کی بنیادوں میں شامل ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اصل میں دنیا پر حکومت کس نے کی؟